تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی, بیماری ہوگی, قرضہ ہوگا, واٹ ایور پرابلم, میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ, مستجاب الدعوہ. تو پیارے آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا, کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے صدقے دو, اتنا لمبا مجاہدہ کرو, پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں, ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے. قرآن کا پیغام بھی یہی تھا کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ, اور حلال کھاؤ گے تو ملنا کیا ہے, مستجاب الدعوات بن جائیں گے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے, اپنی کمائی پاکیزہ کریں, اپنا کھانا پاکیزہ کریں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب ذرا سوچئے, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, آپ ان کی نشو و نما حرام پیسوں سے کر رہے ہیں. حدیث میں کیا فرمایا, جو گوشت اگا ہی سود سے ہے, حرام سے ہے, وہ آگ کے لیے بہتر ہے, یعنی وہ آگ میں جل جانے کے لیے بہتر ہے. ہم نہیں سوچتے, ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کر رہا جناب, بچوں کی مستقبل لیے کر رہا ہوں. آپ بچوں کو برباد کر رہے ہیں. جو حرام کما کر کہتے ہیں میں بچوں کا مستقبل روشن کر رہا ہوں, میں اس لیے سود لیتا ہوں, میں اس لیے رشوت لیتا ہوں کہ یار بچوں کا کچھ بن جائے, آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. اللہ پاک مالک ہے, قادر ہے, وہ تھوڑے پیسے میں بھی برکت ڈال سکتا ہے, اور حلال میں ویسی برکت رکھی ہے اس نے. میں جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں, میرے پھوپھا جان کا انتقال ہوا, آپ دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مگر میں جنازے میں بھی ایک بات کہہ کر آیا, میں نے کہا میرے پھوپھا جان آج جا رہے ہیں, میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, مگر وہ قبر میں 1 روپیہ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں. ان کے کفن میں کوئی جیب نہیں تھا. جس قبر میں آج وہ جائیں گے کوئی تجوری نہیں ہوگی, سارے پیسے ساری پراپرٹیاں سب پیچھے چھوڑ گئے. اور ہم آپ بھی یہی کریں گے نا. ہے کوئی جو لے کر جائے گا اپنا پراپرٹی, بینک بیلنس, کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے, ایوری تھنگ سب پیچھے رہ جائے گا. جس کو جمع کرتے کرتے حرام کما کما کے جو زندگی گزار رہے ہیں, سوچے قبر میں تو خالی آ جانا ہے, اور پھر جو حرام چھوڑ کر جائیں گے اس کی مار الگ پڑنی ہے. میں نے بہت پہلے بیان میں ایک جملہ کہا تھا, آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے کسی کے دل پہ لگ جائے. ایک فارمولا ہے, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں, ہم اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں, اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں, پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے گا. جتنے بھی بیٹھے ہیں, جو نوکری والے بھی ہیں, جو بزنس والے بھی ہیں, میکسیمم 5%. آپ سوچئے, مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا, اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں, ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے. ان کو ہر دعوت پہ نئے کپڑے چاہیے, جوتے نئے چاہیے, پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے. مرد, میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں, کماتے ہم ہیں. پرسنل اپنی ذات پر آپ نے جتنے زندگی میں کمائے آج تک, کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا, 5% یا میکسیمم 10%, اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے. یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, یا بیوی پہ کرتے ہیں, یا ماں باپ پہ کرتے ہیں, یا دوستوں پہ کرتے ہیں, یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب جملہ میرا سن لو, میں نے کمانے 100 ہیں, خرچ 5 کرنے ہیں, اور جواب 100 کا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر حرام کمایا, 100 کمائے, 5 خرچ کیے, مار 100 کی پڑنی ہے. مزے کون کرے گا؟ فیملی. مزے کون کرے گا؟ بچے, گھر والے. اور مار مجھے پڑ رہی ہے, تو نے حرام کیوں کمایا؟ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار, کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں؟ جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں, رب نے حلال دینے, میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے؟ اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے, جمع کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں, بیلنس چیک کر رہے ہیں, پیسے گن رہے ہیں, یہ اور بڑھ جائے گی, پراپرٹی اور بڑھ جائے گی, 40 سال سے پلاٹ رکھا ہے, بیچ ہی نہیں رہے, اور بڑھ جائے گی, پلاٹ رہ جائے گا, آپ قبر پہ چلے جائیں گے. میں نہیں کہتا آپ, لیکن جائز ہے کہ نہیں, حلال ہے کہ نہیں, خدا نہ خواستہ اس وجہ سے مار تو نہیں پڑے گی, زکات پوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا. سمجھیے بات کو, پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا, مجھے ایک بات بتائیں, اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا, جتنے پیسے بینک میں ہیں, جتنے پیسے گھر میں ہیں, جتنی پراپرٹی میری ہے, وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثہ کی, پرائی. میرا کچھ بھی نہیں, مرا میں, کمایا میں نے, مگر سب دوسروں کا ہو گیا. یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا, جب انتقال ہوگا, وہ بھی نکال لیے جائیں گے. وہ بھی کہیں گے یہ ابھی میت کا نہیں ہے, یہ ورثہ کے ہے. اتنا بے وفا یار, میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا, اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں. آپ کو بتاؤں, شرعی مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کسی بندے کا وصال ہو جائے، بے شک وہ کروڑوں روپے چھوڑ کے مرے، اب اگر اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، تو وہ بھی اس کے پیسوں سے نہیں کر سکتے جب تک اس کے وارثوں سے نہ پوچھیں۔ پیسہ میرا کمایا میں نے، میں مر گیا، میرے ہی ثواب کے لیے میرا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا جب تک میرے وارث نہ اجازت دیں گے۔ اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ اسی پیسے کو حلال سے کماؤں اور اپنی زندگی میں ہی اپنے پیسے کو ایسی جگہ خرچ کر کے جاؤں کہ میں قبر میں جاؤں تو مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ عقل مندی یہ ہے۔ پلان کیجیے اپنے مرنے کا۔ لوگ جینے کا پلان کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کا پلان کرتا ہے۔ زندگی تو ویسے ہی گزر گئی، ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں 30 40 50 سال کے ہو گئے، اور کتنا جیئیں گے بھائی؟ اب پلان کرو مرنے کا، اب پلان کرو قبر کا، پلان کرو آخرت کا۔ اور قرآن سکھا رہا ہے حلال کمانا، یہ پلاننگ ہے آخرت کی۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ میں رہوں نہ رہوں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ اور مجھے اور آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی وصیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، آلموسٹ 1/3 آف یور ویلتھ، 1/3 آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 پیسہ میرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، فلاں مسجد میں دے دیں، فلاں تنظیم کو دے دیں، فلاں نیکی کے کام میں خرچ کریں، یتیم خانے میں، کوئی بھی پلان ایسا کرو آپ۔ ہوگا کیا؟ آپ کے مرنے کے بعد پہلے تو زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ، میرا پیسہ ایسے کام میں لگے جو مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے، قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ ہم جانتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری تو یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کسی کے انتقال کے بعد گھر جاتے ہیں، باپ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں سے کہتے بھی ہیں یار ابو نے اتنا دیا ہے، ابو کے نام کی کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ دیکھتے ہیں ذرا کاروبار پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے ذرا پراپرٹی کا معاملہ حل ہو جائے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے۔ 2 4 6 مہینے بعد ابا بیچارے قبر میں ہیں اور بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ وہ باپ جس نے سب کچھ ان کے لیے کیا، اولاد نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جو نہیں کرتے تو ان ماں باپ کو عقل ہونی چاہیے کہ میری اولاد آج دین کی طرف نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہی، میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ میں خود کر جاؤں نا اپنے لیے، اپنی فکر خود کیجیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، حرام روزی سے بچنا ہے۔ میں نے حلال کی فضیلت بتائی کہ مستجاب الدعوات بننے کا فارمولہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی دعائیں قبول ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، جس کو کعبے کے سامنے بھی دعا کی ہم نے، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں جگہ بھی دعا کرائی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا رو رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا قبول کر۔ اچھا، حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، آپ تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اے موسیٰ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جواب کیا آ رہا ہے؟ یہ روتے روتے مر جائے، ہاتھ آسمان تک بلند کر لے، اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو کماتا ہے وہ حرام ہے۔ تو کعبے پر جانا، مدینے جانا، مخصوص اور مبارک ایام اور اوقات میں دعا کرنا جبھی قبول ہوگا جب روزی حلال ہوگی۔ ہم اس فارمولے کو بھول رہے ہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ میرا رب حلال روزی میں برکت ڈالنے پر قادر ہے۔ ہمیں یہ اطمینان لانا ہوگا۔ ہم سمجھتے یار حرام نہیں کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، سب آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا، میرا بنگلہ کیسے بنے گا؟ ارے بھائی بنگلہ بنا ہوا ہے مگر سکون نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے اس بنگلے کا؟ ہم جانتے ہیں اس کروڑ اربوں پتی کو، پیسے بہت ہے، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، وہ اپنا واش روم نہیں کر سکتے، تو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ آپ کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا، صحت دی ہے، خدا کی قسم اب تو دنیا کے بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ صحت سے بڑھ کر ویلتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا ذہنی سکون، پیس آف مائنڈ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم کہتے نہیں پیسہ چاہیے، حرام سے آ جائے، کسی طرح آ جائے۔ کئی پیسے کمانے، حرام کمانے والوں کو دیکھا رات سوتے نہیں ہیں، ان کو ٹیبلٹ کے بغیر نیند نہیں آتی، ڈپریشن الگ چل رہا ہے ان کا۔ ارے کیا کرنے ہیں ایسے پیسے کو؟ آپ سکون کی نیند سوتے ہو، اس سے اچھی کون سی نعمت ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے فارمولے الگ بنا لیے، ہماری نظر میں ویلتھ اور ہے۔ اب تو یہ تو حدیثوں سے ہم نے سیکھا نا، اب تو یہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں یا جناب بڑے بڑے جس کو ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں ویلتھ ہے ہی 5 قسم کی، صرف پیسہ ویلتھ ہے ہی نہیں، صحت ویلتھ ہے، پیس آف مائنڈ ہے ویلتھ ہے، آپ کی اچھی فیملی آپ کا ویلتھ ہے، ریلیشن شپ آپ کا ویلتھ ہے۔
آپ کے ساتھ دوست ہی کوئی نہیں ہے, آپ چھپتے پھر رہے حرام کما کر, آپ پولیس آپ کو الگ ڈھونڈ رہی ہے, ٹیکس والے الگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ الگ ٹینشن میں ہیں, کس کام کا یہ پیسہ؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. کئی اربوں پتی لوگ ہیں جو اپنے وطن میں نہیں آ سکتے, اپنے محلے میں نہیں جا سکتے, اپنے آفس پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیا کرنا ہے اس پیسے کو؟ ہم نے پتہ نہیں کون سے فارمولے بنا لیے ہیں کہ یار سکون نہیں ہے. سکون اصل میں آپ دور ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. جو لوگ کنیکٹڈ ہیں ان سے پوچھیں کہ مالداروں کے غم اور ہیں, غریبوں کے غم اور ہیں. یہ جو بندے سمجھتے ہیں یار میں دکھی ہوں باقی سارے سکھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں حلال میں برکت ہے, حلال کمانا ہے. اچھا تھوڑا بھی ملا اور رب راضی ہو گیا. ایک روایت سنا دیتا ہوں, چلے بیان کے آخر میں. اتنی خوبصورت روایت ہے, یقین کریں ون آف دا امیزنگ حدیث ہے. خاص طور پر جو یہ بھاگم بھاگ کرتے ہیں نا پیسوں کے لیے اور پیسہ نہیں ملتا تو جناب اس کے بعد پریشان رہتے ہیں. ذرا حدیث سنیے گا. اس حدیث کے راوی بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق. کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا. پیسے تھوڑے ملے, رزق تھوڑا ملا. سنو, آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا, رضی اللہ منہ بالقلیل من عملی, اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کو انجوائے, اگر اس کو سمجھ گئے نا آپ, اس کی ایسنس کو سمجھ گئے, اے غریبوں تمہیں مبارک ہو, مگر راضی رہنا ہے. یہ نہیں کہ غربت بھی ہے اور شکوے بھی ہیں, غربت بھی ہے اور کمپلین بھی ہے, نہیں. پیسے تھوڑے آ رہے ہیں مگر بندہ دل سے راضی ہے. مگر انعام کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤں اور میرا کریم میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے, کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا پھر جنت ہے. گھر نہیں ملا دنیا میں بڑا, مگر جنت نہ ختم ہونے والی ہے, اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ادھر پیسے نہیں ملے, جنتیوں کے لیے ہیرے جواہرات ہیں. ادھر جناب لگژریز نہیں ملی, میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. تمہیں مبارک ہو. اور جو جناب اب اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی تو سمجھو نا, کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے, سوچو کیا فرمایا, جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ نے زیادہ دیا اور قیامت کے دن عمل زیادہ مانگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہے ہمارے پاس جواب, عمل ہے ہمارا زیادہ. بلکہ ادھر تو معاملہ اور الٹا ہے, غریب آدمی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے نارملی, اور امیر آدمی جس کو اللہ نے بہت نوازا وہ اور نیکیوں سے دور ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنا اللہ عطا فرماتا اتنا میں اور عبادت کرتا اور شکر کرتا اور سجدے کرتا. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے, وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. جواب نہیں دینا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج قرآن پاک کی اس آیت کے تحت ہم نے سمجھنا ہے. تو میں وہ آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جو آج ہمارے بیان کا ٹاپک تھی, کہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا, یہ ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو حلال روزی پر بات ہوئی, اور پھر قرآن کہتا ہے شکر بھی ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ کو ناشکری بہت ناپسند ہے. خود قرآن میں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور مل جائے تو شکر ادا کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں, لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا, ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا, وہ تمام جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسے آسانی سے وہ جنت میں جائیں گے. تو شکر ادا کریں, ناشکری نہ کریں. زبان سے شکر بھی ادا کریں, اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کریں. آخری بات کہہ دیتا ہوں, کچھ لوگ یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, الحمدللہ الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, مگر یاد رکھیے صرف زبان کا شکر نہیں, آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے, زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان حرام نہ بولے, اپنے ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ یہ ہاتھ حرام کاموں کی طرف نہ بڑھے. اللہ نے ہاتھ دیے نا, جس رب نے دیے اسی کی نافرمانی میں ہمارے ہاتھ چلیں گے, زبان چلے گی, آنکھیں چلیں گے, کان چلیں گے؟ نہیں, پوری باڈی کا شکر ادا کریں نا.
کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اب ان نعمتوں کو تیری نافرمانی میں خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بنا دے، ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس ناشکری کو صرف اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی ملازم ہو، اور وہ آپ کو بار بار کہے کہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، ابو آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، یہ تو زبان کا شکر ہو گیا۔ اور آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا ذرا یہ کام کرو، کہ یہ کام میں نہیں کروں گا آپ کا، مگر آپ کا بہت شکریہ۔ بیٹا ادھر مت جانا، ابو جاؤں گا تو ادھر، مگر آپ کا بہت شکریہ۔ بیٹا کل یہ آپ نے میرا کام کر کے دینا ہے، ابو کام نہیں کروں گا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ کیا کہیں گے یہ کیسا شکریہ ہے؟ زبان سے شکریہ کہتا ہے، بات میری کوئی نہیں مانتا۔ تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، شریعت کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ شکر زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو مزہ یہ ہے کہ میری زبان بھی شکر کرے، میری باڈی بھی شکر کرے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ صلو علی الحبیب۔